اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ وہ نکات معرفت بتلائے کون، وہ نکات معرفت بتلائے کون، جامع وصل دلربا پلوائے کون۔ ڈھونڈتی ہے جلوے جانا کو آنکھ، ڈھونڈتی ہے جلوے جانا کو آنکھ، چاند سا چہرہ ہمیں دکھلائے کون۔ ڈھونڈتی ہے جلوے جانا کو آنکھ، چاند سا چہرہ ہمیں دکھلائے کون۔ کون دے دل کو تسلی ہر گھڑی، کون دے دل کو تسلی ہر گھڑی، اب آڑے وقتوں میں آڑے آئے کون۔ کون دکھلائے ہمیں راہ ہدا، کون دکھلائے ہمیں راہ ہدا، حضرت باری سے اب ملوائے کون۔ کون دنیا سے کرے ظلمت کو دور، کون دنیا سے کرے ظلمت کو دور، راہ پر بھولے ہوں کو لائے کون۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار شیخ صاحب کے اس کامنٹ کا جواب لیے حاضر ہے۔ اپنے جواب شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو حضرت ابو موسیٰ شیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابو موسیٰ شیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان بھائیوں سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ عالم اسلام پر ایک نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ ایسٹ میں انڈونیشیا، اس کے اوپر آ جائیے مسلمانوں کی آبادی میں بنگلہ دیش، صبح ہندوستان میں بھی اللہ کے فضل سے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی آبادی ہے، ہندوستان بھی لے لیجئے، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، اس طرح کرتے کرتے اب ترکی تک چلے جائیں، پھر نیچے افریقہ تک آ جائیں۔ کہیں پہ بھی آپ کو عالم اسلام میں سکون، امن اور چین نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے خلاف آدمی گیا اور اپنے زبان سے پہلے پھر بعد میں ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو اذیت دینا شروع کیا۔ یہی وجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جب بھی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہٹے گا کوئی، تو اس کا حشر یہی ہوگا۔ خیر، یہ ضمنی بات تھی۔ شیخ صاحب اپنے اس کامنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ احمدی نوجوان طبقہ آپ کی مدد کا خواہاں ہے، آپ انہیں مدد کریں، کیونکہ وہ نعوذ باللہ جماعت سے بیزار ہو گئے ہیں، ان کو انفارمیشن نہیں مل رہا ہے، لہٰذا آپ لوگ جائیے اور ان کو انفارمیشن دیجیے۔ پیارے بھائیوں، گزشتہ ایک مہینہ، چونکہ میں یوٹیوب میں لگا ہوں اس لیے، ورنہ اس ایک مہینہ سے پہلے، جولائی سے پہلے سے آپ اگر دیکھیں گے تو گزشتہ 2 سال تک aljazeera.net/English اور aljazeera.com، یہ 2 انٹرنیشنل سائٹس ہیں اور جو مڈل ایسٹ سے ہی چلتی ہے، اور اس پہ اسلام کا دفاع کرتے ہوئے گزشتہ 2 سال میں آپ کو ایک ہی شخص نظر آئے گا جس کا نام ہے فضل احمدی۔ شیخ صاحب کو یہ سب تو نہیں دکھتا ہے کہ جہاں پہ اسلام پر حملہ ہوتا ہے، جہاں پہ غیر مذہب مسلمانوں کو لاجواب کرتا ہے،
وہاں پہ صرف اور صرف ایک احمدی ہی آ کر کے جو ہے کھڑا ہوتا ہے جواب دینے کے لیے، وہ تو ان کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس وقت نظر آئے گا جب آدمی کا ایمان قولو قولا سدیدہ پر ہو۔ لہذا شیخ صاحبی کے بات کو لیتا ہو، جھوٹ اتنا بولو اور اس قدر بولو، اس قدر بولو، اس قدر بولو اور اس قدر بولو کہ وہ سچ ثابت ہو جائے، پر بالکل پوری طریقے سے وہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ سچ ثابت ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ فرمایا ہے شیطان کو کہ تو جا اور جا کر میرے بندوں کو بہکا، لیکن میرا جو خاص اور مقرب بندہ ہوگا وہ کبھی بھی نہیں بہکے گا۔ تو آپ جتنا بھی ڈاکٹر گوگل سے متاثر ہو کر کے اسی کی باتوں پر عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے احمدی تو نہیں سننے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ احمدیز آر ایکسپلائٹنگ دا نیم آف اسلام اینڈ چینج دا ڈیفینیشن آف اسلام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنس ہیں دنیا میں، سپاہ صحابہ، حرکت الانصار، لشکر جنگوی، یہ جتنے بھی نام لے لیں 50 ہیں، کیا احمدیوں سے ان کے تعلقات ہیں؟ کیا ایک بھی احمدی اس میں ہے؟ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ اب دیکھیں نا، سپاہ صحابہ نعوذ باللہ علی من ذالک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو صحابہ تھے ان کی سپاہی، ان کا فوج، انا للہ۔ حرکت الانصار، یعنی ایک دفعہ انصار کا حرکت، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر کے گئے، اس وقت وہاں کے مسلمانوں نے جس خندہ پیشانی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو ویلکم کیا ہے، وہ ہر کوئی کے سامنے آیا، اس طرح ویلکم کیا ہے کہ اپنی بیوی تک کو شیئر کیا ان لوگوں نے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ان کا مقام دیکھیں، اور یہ کہتے ہیں حرکت الانصار، کام کیا ہے ان کا؟ سوسائڈ بامبنگ، killing innocent pupils, destroying individual as well as government wealth, kidnapping for ransom, extortion، یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ اعلی من ذالک۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار ہے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصار کا کردار ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا آپ کو یہ دکھتا نہیں ہے؟ آپ اس کے متعلق زبان کیوں نہیں کھولتے کہ کون ایکسپلائٹ کر رہا ہے اسلام کا نام؟ who the culprits are, who are they who are just changing the definition of Islam? Ahmadis? Alhamdulillah, no, you will never get a single Ahmadi involved in any sorts of terrorism in this world. یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کا شکر، اس کا احسان ہے کہ ہم تو کبھی بھی اس سے ہمارا تعلق ہو نہیں سکتا۔ ہم میں اور ٹیررزم میں اتنا ہی فرق ہے، اتنا ہی ہم بھاگتے ہیں جتنا جو ہے شیطان جو ہے بھگوان سے بھاگتا ہے۔ اور پھر آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کی بات کرتے ہیں، تو دنیا کر لے کمپیریٹیو اسٹڈی، دیکھیں آپ کون ہے، کہاں پہ ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیجئے۔ بم بلاسٹ کس کے مساجد میں ہوتا ہے؟ ابھی لندن ہی کا میچ گزشتہ 6 مہینے پہلے دیکھا کہ ایک گروپ آ کر کے دوسرے کے مساجد میں تالا لگا رہا۔ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ احمدیوں کے مساجد میں تو نہیں ہوتا، احمدیوں کے ماحول میں تو نہیں ہوتا، احمدیوں کے کلچر میں نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس قسم کی باتیں نہ کریں، کوئی ویلڈ ریزن ہو تو اس کو لائیں، اس سے بات کیا جائے تو مزہ بھی آتا ہے، اور یہ اس طرح ہے، یہ بات کر کے کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ اگر آپ کو کچھ دکھتا ہے تو آئیں، آ کے بتائیں، اور ویب سائٹ جب اتنا ہی گھانٹنا ہے تو آئیے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ www.aljazeera.net/English اور aljazeera.com، یہ 2 ویب سائٹ اس پہ آئیں، اس پہ دیکھیں کس طرح اسلام پر حملہ ہوتا ہے، اس کا دفاع کریں۔ اور مواد اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو www.alislam.org حاصل ہے، وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہیں سے میں حاصل کرتا ہوں اور جو ہے اس میں پھر بات کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اس قسم کی باتیں نہ کریں جس کا کوئی سچائی سے تعلق نہیں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔